السلام علیکم. الفاتحہ. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صدر احترام پورا مجمع اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تین شعر میں بھی پڑھتا ہوں. ارشاد. اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک کے کچھ اشعار. اعلی حضرت عشق نبی میں مہ ہو کر کے تب اپنے آقا کی تعریف میں کچھ اشعار کہتے ہیں تو وہ بھی قرآن و احادیث کی روشنی میں ہوتے ہیں. ان کی نعت پڑھتے جائیے, آقا کی سیرت ملاحظہ کرتے جائیے. جی سبحان اللہ. 14ویں صدی کا وہ عظیم مجدد جس کا جنم اسی ہندوستان میں ہوا. ہمارے ملک کا سر بہت اونچا ہے اس بنیاد پر. ایسے ایسے لال و گہر پیدا کیے ہند کی زمین نے کہ ڈاکٹر اقبال کو کہہ دینا پڑا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا. آخر کس بنیاد پر کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا؟ آپ کبھی غور کیجئے.
ایسے ایسے لالو گوہر دیے ہندوستان کی زمین نے کہ آج ساری دنیا کے ملکوں میں ہمارے ملک کا سر اونچا ہے. سبحان اللہ. فکر و فن کے تاجدار یہاں ہیں. تصوف و معرفت کے شہسوار یہاں جلوہ افروز ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی انجمن یہاں سجی ہے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے با حوصلہ جوانوں کی جماعت یہاں موجود ہے. ملک کی آبرو بچانے کے لیے پہاڑوں اور دریاؤں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھنے والے یہاں نوجوان موجود ہیں. سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا. آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دیوانہ جب اپنے آقا کی محبت میں مہ ہو کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تمہارے لیے سبحان اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. بہت خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق و پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے تمہارے لیے. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا فدائے حامل قرآن بولے غلام موتی ایمان بولے وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے ادب کا مطلع تابان بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب
ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حضرات، ہمارا اور آپ کا اسلامی نقطۂ نظر سے یہ عقیدہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں پھر اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے ایک میدان میں جمع ہونا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے اور دنیا میں آئے؟ ہم دنیا میں آ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے؟ اور ساری مخلوقات میں رب تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کیوں قرار دیا؟ اس کو کرامت کا تاج کیوں پہنایا گیا؟ ذہن و فکر سے سوچنے کی بات ہے۔ آپ جب آئے نہیں تھے تو کہیں تھے، اور جب آئے تو آپ عالم اجسام میں ہیں۔ آپ آئے نہیں تھے، عالم شہادت میں تھے۔ رب العزت نے جب تمام روحوں کو پیدا کیا، روحیں پیدا کی گئیں، رب تعالیٰ نے تمام روحوں کو حاضر کرنے کے بعد روحوں سے ارشاد فرمایا، اے روحو یہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو ساری روحوں نے اقرار کیا، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے۔ لیکن سب سے پہلے ساری روحوں میں جس روح نے اقرار کیا کہ تو میرا رب ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس روح پاک ہے۔ جب سب سے پہلے سرکار کی مقدس روح پاک نے اقرار کیا خدا کی ربوبیت کا، تو آپ کی اتباع میں ساری روحوں نے اقرار کیا۔ سبحان اللہ۔ اقرار کا ایک مزاج تھا کہ سرکار کی مقدس روح کے اقرار کے بعد جو جس انداز سے اقرار کرتا چلا گیا، اس کو اتنے ہی انداز سے درجہ ملتا چلا گیا، اور جو سب سے پیچھے رہ گئے وہ دنیا میں آئی روحیں جب اجسام میں منتقل ہو کر کے، تو کفر و گمراہی کے بادل میں وہ پھر بھی گھری رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، اور ربوبیت کا اقرار لینے کے بعد پھر صرف انبیاء اور رسولان اعظام کی مقدس روحوں کو روکا اور ان سے اقرار لیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا اقرار ہو رہا ہے۔ رب نے اپنے محبوب کے تعلق سے اقرار لیا، اے انبیاء اور نبیوں کی روحو یہ میرے محبوب کی مقدس روح ہے، جب یہ دنیا میں جائیں گے تو تم سب کو ان پر ایمان لانا ہے، ان کی حمایت و نصرت کرنی ہے۔ کیا اقرار کرتے ہو؟ تو ساری روحوں نے اقرار کیا، ہاں میرے رب ہم اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، تو اب سنو میں تم سب پر گواہ ہوں، اور ایک دوسرا دوسرے پر گواہ ہو جائے، اور جو اس کے بعد سے پھرے گا حالانکہ رب جانتا ہے تو وہ حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ رب کو علم ہے کہ جو نبی ہوں گے، جو انبیاء کرام میں جن کا شمار ہے، وہ اس وعدہ سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی آمد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلہ سے شروع ہو گئی۔ انسان آتے رہے، ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، سلسلہ چلتا رہا۔ پیغمبروں کا آخری سلسلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اب آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، آقا کے بعد کوئی رسول نہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور قرآن نے اعلان کر دیا، محبوب آپ خاتم النبیین ہو، آپ سارے نبیوں میں سب سے آخر ہو، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، رشد و ہدایت کا کام پھر بھی جاری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا ایک موقع پر، یا رسول اللہ آپ کی امت کی ہدایت کے لیے اگر کفر و گمراہی کے بادل پھر برسنے لگیں تو ہدایت کی ذمہ داریاں کس کے ذمہ ہوں گی؟ آقا نے ارشاد فرمایا، میری امت کے علماء کی ذمہ داریاں ہوں گی۔ اسی موقع پر آقا نے ارشاد فرمایا تھا، العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مظہر ہیں خدمت دین میں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان ملاحظہ فرمائیے،
انسانوں کی تعداد کا شمار نہیں ہے، پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب سب کا یہ عقیدہ ہوا کہ پیدا ہونے کے بعد مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر کسی نے یہ عقیدہ گڑھا کہ ہم دوسری شکل و شباہت میں بھی جنم لیں گے۔ کسی نے کہا کہ کوئی گھوڑا ہوتا ہے، کوئی ہاتھی بن جاتا ہے، کوئی چرند پرند بن جاتا ہے، آواگمن کا عقیدہ مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ لیکن مذہب اسلام نے انکار کیا، نہیں، مرنے کے بعد پھر تمہیں کسی روپ میں نہیں آنا ہے۔ مرنے کے بعد تم جب قیامت کے میدان میں قبروں سے نکل کر کے جمع ہوگے تو دنیا میں تم نے اپنے زندگی میں جو کردار کیے ہیں، جو افعال تمہارے ہیں، وہ سارے افعال تمہارے حساب و کتاب کی شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ تمہارے دنیا کی ساری کمائی وہاں رکھی جائے گی اور اس حساب و کتاب کی بنیاد پر تمہارا سارا معاملہ تمہارے سامنے ہو کر کے تمہارے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ اب تمہارا راستہ کدھر ہے، تم جنتی ہو کہ دوزخی ہو۔ یہ تو ٹھیک ہے، سارا معاملہ ہوگا، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میرے مولا قیامت کی ضرورت کیا تھی؟ جیسے دنیا میں بندے آئے، تو نے پیدا کیا، تجھے علم ہے، تو جانتا ہے میرا بندہ کتنا اچھا عمل کرے گا، کتنا برا کرے گا، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ یہ میزان قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پل صراط سے گزارنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ قیامت کے میدان میں سب کو اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مولا حساب و کتاب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ الہ العالمین، کیا تو نہیں جانتا ہے کہ تیرے بندوں کے کتنے اعمال اچھے ہیں اور کتنے اعمال برے ہیں؟ تیرا کون بندہ جنتی کون جہنمی ہے؟ یہ سارا پروگرام بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب آؤ ذرا ذہن و فکر پر زور دے کر کے پھر اعلی حضرت کا شعر پڑھ لو، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ سب کچھ محبوب کے لیے کیا جا رہا ہے، محبوب کی عظمت کا اظہار کیا جائے گا قیامت کے میدان میں، ورنہ حساب و کتاب کا معاملہ تو پیارے صرف 6 گھنٹے کے اندر اندر قیامت میں حساب ہو جائے گا، اور قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا دنیا کے دن کے اعتبار سے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ ایک دن قیامت کا 50,000 برس کے ہوگا اور لوگ قیامت کے میدان میں 25,000 برس تک، اور ایک روایت ہے کہ 1,000 برس تک مددگار کی تلاش میں پھریں گے۔ سارا پروگرام یہ کس لیے ہے؟ تو اعلی حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاذ زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کے میدان میں سارے لوگ جمع ہوں گے جو اب تک پیدا ہوئے اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے، اولین ہوں گے، آخرین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، رسولان اعظام ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، کافرین ہوں گے، مومنین ہوں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو قیامت کے میدان میں جمع نہ ہو، سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے۔ اور قیامت کا دن کیسا ہوگا پیارے؟ اتنا سختی کا دن قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، اتنا پسینہ چھوٹے گا کہ پسینے میں لوگ بہہ جائیں گے، کشتیاں تیر جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ زبانیں باہر نکل آئیں گی، گرمی سے بدن بھڑک اٹھیں گے۔ اعلی حضرت عظیم البرکات یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب گرمی محشر سے دعا مانگو تو اس طرح سے مانگو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرماتے چلیے۔ قیامت کا میدان منعقد ہے، 50,000 برس کا ایک دن ہے، اولین و آخرین کا اجتماع ہے، زبانیں پیاس سے باہر نکل آئی ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں، مددگار کو تلاش رہے ہیں، کون ہماری مدد کرے گا؟ آج کون ہماری فریاد کو پہنچے گا؟ آج دوسرے سے مدد لینے پر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی گلا پھاڑ رہا ہے کہ اگر تم نبیوں اور رسولوں سے مدد مانگو گے تو معاذ اللہ مشرک ہو جاؤ گے، تمہیں نبیوں اور رسولوں
रसूलों से या किसी से मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कयामत का मैदान होगा और कयामत के मैदान में सारे अव्वलीन व आखिरीन का इज्तिमा होगा, रब ताला का इरशाद होगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मोमिनो और मुजरिमों आज के दिन अलग अलग हो जाओ। सारे मुजरिमों को अलग कर दिया जाएगा, सारे लोगों को मददगार की तलाश पड़ेगी, सारे लोग चीख पड़ेंगे और मददगार को तलाशेंगे। हाय कौन है जो इस कयामत के मैदान में हमारी मदद करेगा? ऐसी हवलनाकियों में हमारा मददगार साबित होगा। हम पसीने से शराबोर हैं, हमारी जबानें प्यास से बाहर निकली चली जा रही हैं, हमारे लिए बहुत ही परेशानियां हैं। कौन हमारी मदद करेगा? सारे लोग मददगार को तलाशेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हदीस शरीफ को भुला दोगे कि सारे लोग मददगार को तलाशते तलाशते ऐसे मोड़ पर पहुंचेंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और आपसे अर्ज करेंगे, ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम आप अबुल बशर हो, सारे इंसानों का वजूद आपके तवस्सुल से दुनिया में हुआ है। आज हमारी परेशानी को आप देखो, आज हमारी दुश्वारियों को आप मुलाहजा करो, आज हमारी फरियाद को आप पहुंच जाओ, आप देखो हम किस तरह से मुसीबत में मुब्तला हैं। तो हजरत आदम पैगंबर अलैहिस्सलाम भी इरशाद फरमाएंगे, आज नफसी नफसी का आलम है, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ये जवाब सुनने के बाद सारे अहले महशर हजरत नूह पैगंबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे और आपसे अर्ज करेंगे, ए नूह पैगंबर आज हमारी परेशानी आप मुलाहजा करो, रब ताला ने आपको नजी का खिताब अता फरमाया है, आप अल्लाह की बारगाह में बड़े मुकर्रब हो, हमारी दुश्वारियों को देखो हम किस तरह मुसीबत में हैं। तो हजरत नूह पैगंबर भी यही इरशाद फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। अब हजरत नूह से ये पैगाम सुनने के बाद सारे अहले महशर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं और आपसे अर्ज करेंगे, ए हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम, रब ताला ने आपको खुल्लत का दर्जा अता फरमाया है, आप रब के खलील कहे जा रहे हो, अल्लाह के दोस्त हो, आज हमारी मदद करो, आज हमारी फरियाद को पहुंच जाओ, देखो हम किस तरह परेशान हैं। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी यही इरशाद फरमा रहे हैं, इज़हबू इला गैरी, नफसी नफसी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। अब आप जरा सा जहन पर जोर दो तो बात समझ में आ जाएगी। आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम दूसरे के पास क्यों भेज रहे हैं? हजरत नूह दूसरे के पास क्यों भेज रहे हैं? हजरत इब्राहिम दूसरे के पास क्यों भेज रहे हैं? इन सारे उलुल अज़्म पैगंबरों को तो यह फरमाना चाहिए कि आज तुम शिरक करने कहां चले आए हो, इज़हबू इलल्लाह, डायरेक्ट तुम अल्लाह की बारगाह में मदद मांगो। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अहले महशर मदद मांगेंगे कि नहीं? हजरत नूह से मदद मांगेंगे कि नहीं? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मदद मांगेंगे कि नहीं? मगर ये उलुल अज़्म पैगंबरान ये नहीं इरशाद फरमा रहे हैं कि आज तुम मदद मांग करके यहां शिरक के मुर्तकिब क्यों हो रहे हो, बल्कि हजरत आदम यही फरमाते हैं, मेरे अलावा कहीं और जाओ। हजरत नूह यही फरमा रहे हैं, मेरे अलावा कहीं और जाओ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह यही फरमा रहे हैं, मेरे अलावा कहीं और जाओ। अब सारे लोग हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, ए हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम आज हमारी मदद कीजिए, हमारी हालत देखिए, हम किस तरह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको रब ताला ने बड़ा अजीम मर्तबा अता फरमाया है, आप मसीह कहलाए जा रहे हो, रूहुल्लाह का खिताब आपको मिला है, आज हमारे ऊपर तरस खाओ। तो हजरत ईसा पैगंबर भी इरशाद फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ, आज मैं मदद नहीं करूंगा। हजरत ईसा का ये फरमान सुनने के बाद सारे अहले महशर अचंभों में पड़ जाएंगे, अब हम किसके पास जाएं? देखो किसी के जहन में बात नहीं आ रही है कि चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में चलो। आज उलमा से सुन रहे हो कि सबसे पहले कयामत में मेरे आका ही शफाअत करेंगे, सबसे पहले मेरे सरकार ही बख्शवा मांगे, सारे अहले महशर को पनाह आका ही की बारगाह में हासिल होगी। मगर सारे लोगों के जहन से बात निकल गई है, अल्लाह ताला ने सारे लोगों के जहनो फिक्र से इस बात को मोह फरमा दिया है। मुहद्दिसीन अपनी किताबों में इस हदीस को लिख रहे हैं, मुफक्किरीन बयान कर रहे हैं, खुतबा अपने खताबत में बयान कर रहे हैं, अइम्मा अपनी मस्जिदों में बयान कर रहे हैं, उलमा अपने बयान में बयान कर रहे हैं, सारे लोग बयान दे रहे हैं। लेकिन क़यामत के मैदान में जब मदद मांगने की बारी आई है तो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में डायरेक्ट पहुंचा जाए, सारे लोगों के जहन से ये बात निकल गई है, सब भूले हुए हैं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे, हुजूर अब बताइए हम जाएं कहां, कौन हमारी मदद करने वाला है क़यामत के मैदान में, आखिर हमारी मदद कहां होगी, हमारी फरियाद को कौन पहुंचेगा? हजरत आदम की बारगाह से हम होकर के आ रहे हैं, हजरत नूह के पास से भी होकर आ रहे हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास से भी होकर के आ रहे हैं, अब बताइए हमारे लिए कौन सी जगह है? तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो तुम सबके सब मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलो। जैसे इतना सुनना होगा
سب کو سرکار خیال میں آ جائیں گے. اب سارے لوگ آقا کی طرف بھاگ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی کو بیان فرمایا ہے کہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق و پھری کہاں سے کہاں تمہارے. اب آپ ذرا غور فرمائیے پیارے. اب جب سارے اہل محشر سرکار کی طرف بھاگیں گے تو ذرا نقشہ ملاحظہ فرمائیے کہ قیامت کے میدان میں میرے آقا کا کیا حال ہوگا. وہ قیامت کا میدان اللہ اکبر جہاں سارے اولین و آخرین کا اجتماع ہے. نیک پرہیزگار بد اچھے برے سب اکٹھا آج جمع ہیں. اب سب سرکار کی طرف بھاگ رہے ہیں. آقا کی کریمانہ شان دیکھیے. میرے سرکار کے داہنی طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق اعظم ہیں. میرے سرکار حشر کا دولہا بن کر کے قیامت کے میدان میں تشریف لا رہے ہیں. اور جب سرکار قیامت کے میدان میں تشریف فرما ہوں گے تو میرے آقا کے تشریف ہونے کی جگہ کیا ہوگی ذرا اس کو ملاحظہ فرماؤ. حدیث شریف میں ہے کہ رب تعالیٰ اپنی کرسی کے داہنی جانب اپنے محبوب کو جلوہ افروز فرمائے گا. اور دوسری حدیث ہے کہ رب تعالیٰ اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو جلوہ افروز فرمائے گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں کہ جس کو سایہ ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی. اللہ اللہ. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا یا رسول اللہ آپ جلوہ افروز کہاں ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں مقام محمود پر. آقا سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ الشفاعہ، وہ شفاعت کی جگہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے. اور جب میرے سرکار آئیں گے قیامت کے میدان میں اور سارے لوگ ادھر سے سرکار کی طرف جائیں گے اور جیسے ہی آقا کے مقدس رخ روشن پر سب کی نگاہ پڑے گی تو سب کو سکون مل جائے گا. اور سب میرے سرکار جب جلوہ افروز ہو جائیں گے تو سارے لوگ سرکار کو سلام عرض کریں گے. کس انداز سے سلام عرض کریں گے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا نقشہ اس طرح سے کھینچا ہے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کے شوکت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر. سب سرکار کو سلام عرض کر رہے ہیں. آج سلام پر بہت چڑھا جا رہا ہے. قیامت کے میدان میں تمہیں کھڑے ہو کر کے سلام بھیجنا پڑے گا نبی پر. آج کھڑے ہو کر سلام پڑھنے سے چڑھ رہے ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں. اب جیسے سب سلام عرض کرنے کے بعد عرض کریں گے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ ہماری حالت ملاحظہ فرمائیے. سرکار ہم کس طرح سے ہیں؟ میرے آقا ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہماری فریاد کو آپ پہنچیے. جیسے میرے سرکار یہ ارشاد فرمائیں، جیسے میرے آقا کی بارگاہ میں سب لوگ یہ عرض کریں گے تب تک آقا ارشاد فرمائیں گے کہ انا لہا انا لہا، گھبراؤ نہیں، بخشش کرانے کے لیے. پھر لاؤڈ اسپیکر گڑبڑ کیا تمہیں نجات دینے کے دلانے کے لیے میں ہی ہوں. اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. علماء سے میں عرض کروں گا انا لہا، اس کے لیے میں ہی ہوں. اس کا لغوی اور لفظی ترجمہ یہی ہوا. کس کے لیے ہے سرکار؟ بخشش کرانے کے لیے. سبحان اللہ. سب بخشش ہی تو مانگ رہے ہیں. یا رسول اللہ ہمارے حال پر رحم کیا جائے، سرکار ہماری حالت کو دیکھا جائے. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے سرکار یہ ارشاد فرمائیں گے تو اب سارے اہل محشر تو گھبرا رہے تھے، مگر آقا کی مقدس زبان سے یہ سننے کے بعد سب کو سکون حاصل ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ ابائی شفاعت کی ساعت بائی
ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، گھبرانے والے۔ اب بخشش کا وقت آ گیا ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرمائیں گے تو سب کو سکون ملا ہے، سب کو اطمینان ہو گیا۔ اب آقا کا کریمانہ حال کیا ہوگا؟ میرے سرکار اپنے دست نبوت میں حمد کا جھنڈا لیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے آقا کو ایک جھنڈا عطا ہوگا، اسی کو لواء الحمد کہا جاتا ہے، یعنی حمد کا جھنڈا۔ سرکار جب اپنے دست پاک میں اس جھنڈا کو لیں گے تو رب کی تعریف بیان کریں گے، اور جب میرے آقا رب کی تعریف بیان کرنے لگیں گے تو سارے اولین و آخرین سرکار کی عظمت دیکھیں گے کہ آج جو مقام قیامت میں محمد کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا ہے، جو مرتبہ ان کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا ہے، آج جو قرب رب کی بارگاہ میں ان کو ہے کسی کو نہیں ہے، سب لوگ دیکھ لیں۔ تو میرے آقا تو رب کی تعریف کر رہے ہیں اور سب سرکار کی تعریف کرنے لگیں گے، سارے اولین و آخرین تعریف کرنے لگیں گے۔ جو آج دشمنی رکھتے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے، جو دوستی کرتے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے، جو دیوانگی پن کا حال اختیار کیے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے، اور جو عداوت میں جلے بھنے جا رہے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے۔ سارے لوگ قیامت کے میدان میں آقا کی تعریف کرنے لگیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب ایسے موقع پر ہم غلاموں کی حاضری ہو تو ہمارا انداز کیا ہو؟ صبا وہ چلے کی باغ پھلے، وہ پھول کھلے، تمہارے لیے علامہ سبحانی صاحب قبلہ سبحان اللہ، سب لوگ سرکار کی تعریف کرنے لگیں گے اور ایسے انداز سے تعریف کریں گے، اللہ اللہ، میرے آقا کی مقدس شان تو یہ ہے کہ میرے سرکار اپنا سر سجدہ میں رکھ کر کے رب کی عبادت کر رہے ہیں 7 دن 7 رات۔ قیامت میں میرے آقا کا سر سجدہ میں ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کا فرمان ہوگا، محبوب سر کو اٹھاؤ، یا محمد ارفع راس کا، محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 جملہ رب کی طرف سے ارشاد ہوگا، محمد کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور تم بخشش چاہو جس کی اس کو بخشا جائے گا، اور پھر اللہ کا آخری پیغام یہ ہوگا کہ تم جو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ 3 جملہ میرے آقا کے لیے قیامت کے میدان میں رب کی طرف سے اعلان ہوگا، محمد کہو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو یعنی بخشش مانگو، تمہاری بخشش جس کے لیے مانگو گے اس کو بخشا جائے گا، اور جو طلب کرو جو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی محبوب کو حکم دیتا کہ محبوب تم جس کو بخشوانا چاہو اس کو بخشا جائے گا، یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث شریف میں 3 لفظ آتا ہے کہ کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور بخشش جس کی چاہو اس کو بخشا جائے گا، اور جو تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اب میرے محبوب کا انداز ذرا ملاحظہ فرمائیے، آقا اتنا خوش ہوں گے جب رب کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ سرکار اپنے مقدس سر کو سجدہ سے اٹھائیں گے۔ میرے آقا کی مقدس آنکھیں بھیگ گئی ہیں، خوشی کے آنسو نکل آئے ہیں، سارے اہل محشر کی طرف سرکار دیکھیں گے اور ارشاد فرمائیں گے اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کا کریمانہ حال یہ ہوگا کہ سرکار تو ہم گنہگاروں کی بخشش کی بشارت پانے کے بعد خوشی کے آنسو بہیں گے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور سارے لوگ مسکرا رہے ہیں کہ اب آقا ہماری بخشش کرانے جا رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ یا بائی شفاعت کے ساتھ بائی پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. میرے سرکار فرما رہے ہیں اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. رب تعالیٰ کا حکم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے محبوب کی شان ذرا ملاحظہ فرماؤ پیارے. صحابہ کی انجمن لگی ہوئی تھی. ایک ایک زندگی پاک کا ایک ایک لمحہ صحابہ محفوظ کر رہے تھے. زیادہ صحابیوں نے رسول کو سمجھا ہے کہ زیادہ ہم سمجھ رہے ہیں آقا کریم کو. وہ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے آقا کا مقدس جلوہ دیکھ رہے ہیں, نبی کا کھانا پینا دیکھ رہے ہیں, نبی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہے ہیں, نبی کو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں, نبی کو غزوہ خندق میں دیکھ رہے ہیں, نبی کو مقام احد پر دیکھ رہے ہیں, دشمنوں کے درمیان تیر و تلوار کی چھاؤں میں بھی. مگر ان سارے ماحول کو دیکھتے ہوئے کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تھا اے محمد جیسے تم ہو معاذ اللہ ویسے ہم ہیں. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے, ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر کے کیا کریں گے, آپ ہمیں کچھ دے نہیں سکتے ہو, آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں پیٹ بھر کھانا بھی نہیں مل رہا ہے. نہیں, بلکہ ان کا ذہن و فکر تو یہ تھا یہ میرے آقا ہیں اور ہمارے آقا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب میدان جنگ میں کبھی کبھی کافروں نے کہا تھا کہ تم ان کا کلمہ پڑھ رہے ہو جن کے پاس کوئی دولت نہیں ہے, جن کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے, جن کے پاس تیر و تلوار نہیں ہے, جو تمہیں کسی موقع پر کوئی چیز عطا نہیں کر سکتے ہیں تم مقابلہ کر سکو. تو دیوانوں نے کہا تھا سنو انہوں نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا ہے, نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. اے لوگوں تم دیکھ تو رہے ہو تیر و تفنگ ہمارے پاس نہیں ہے, تلواریں ہمارے پاس نہیں ہیں, گھوڑے ہمارے پاس نہیں ہیں, مگر ایک دن تمہیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ دریاؤں کو پار کرتے ہوئے تمہارے اوپر فتح ہم حاصل کریں گے اور دنیا ہمارے لیے بول پڑے گی کہ بے ازاں کبھی افریقہ کے صحراؤں میں اور کبھی تپتے ہوئے بے ازاں کبھی افریقہ کے کلیساؤں میں, کبھی تپتے ہوئے صحراؤں میں, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو دنیا نے دیکھا تھا کہ محمد رسول اللہ کے چند دیوانوں نے قیصر و کسریٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا تھا. دنیا نے دیکھا تھا کہ رسول کے دیوانوں نے ایک ایسی شاہراہ متعین فرما دی تھی اور دکھا دیا تھا کہ محمد رسول اللہ کی طاقت یہ ہے, نبی کی شان یہ ہے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال کو کہہ دینا پڑا کہ آج بھی تم اگر عظمتوں کے خواہاں ہو, آج اگر تم بلندیاں چاہ رہے ہو تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آج بھی تمہیں عشق مصطفیٰ کی روشنی لے کر کے آگے بڑھنی ہے. جب تک نبی پاک کی محبت کی روشنی تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی تم کسی طاقت کو اپنے آگے مروب نہیں کر سکتے ہو. مسلمانوں دیکھو اپنے نبی کی عظمت. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, قیامت کی بات چیت چل رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی بات فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے, بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے, بڑے بڑے سیاہکاروں کے لیے ہے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ایک طرف تو نبی کریم نے صحابہ کے درمیان میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میرے جتنے صحابی ہیں سب کے سب عادل ہیں, یعنی سب کے سب الحمدللہ جنتی ہیں. کوئی صحابی کو معاذ اللہ رب العالمین کلمہ پڑھنے کے بعد آپ گنہگار اور خطاوار نہیں کہہ سکتے ہو. وہ سب گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے, اب کوئی گنہگار نہیں ہے, اب کوئی خطاوار نہیں ہے. آخر صحابہ کے سامنے مقدس جماعت صحابیوں کی ہے جو سب کے سب جنتی ہیں. ان کے سامنے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے سیاہکاروں کے لیے ہے, بڑے بڑے خاطیوں کے لیے ہے, بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے. جیسے میرے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تب تک صحابہ کے درمیان سے ایک صحابی حضرت ابو درداء ہیں, وہ بول پڑے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ان زنا و ان سرقا. جب آقا نے فرمایا کہ بڑے بڑے پاپیوں کو قیامت کے میدان میں بخشواؤں گا, بڑے بڑے گنہگاروں کو قیامت کے میدان میں بخشواؤں گا, تو حضرت ابو درداء کا ذہن و فکر اس طرف گیا کہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ زنا مانے جا رہے ہیں, سب سے بھاری خطا چوری مانی جا رہی ہے. ایسے گنہگاروں کو بھی آقا آپ بخشوا لیں گے. جیسے انہوں نے عرض کیا وہ ان زنا و ان سرقا, اگرچہ چور ہو اور زانی ہو, تو آقا ارشاد فرماتے ہیں نام و ان زنا و ان سرقا, اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے. دوبارہ پھر حضرت ابو درداء نے عرض کیا, صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے, یا رسول اللہ وہ ان زنا و ان سرقا, اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے. آقا فرماتے ہیں نام و ان زنا و ان سرقا, ہاں ہاں ابو درداء اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے, قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے اپنے مولا سے میں اس کو جنت دلاؤں گا. نبی کریم کا یہ فرمانا تھا کہ صحابہ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کا کریمانہ حال جب یہ ہے تو
میرے سرکار ہم سب آپ ہی کے تو ہیں کہ ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اشارہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور معنویت کے اعتبار سے یہ شعر ہے، بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی، بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، کریمہ تیرا۔ اللہ اللہ، میں ایک بات عرض کروں گا، اے گنہگارو، اے مسلمانوں، آپ یہ بتاؤ قیامت کی ہولناکیوں میں آپ کے لیے سہارا کون بنا ہے؟ قیامت میں آپ کی مغفرت کی ضمانت کون لے رہا ہے؟ آپ کے گناہوں کے بلبوتے کا معاملہ آپ کے سر ہے، لیکن آپ کے گناہوں کی بنیاد پر بھی آپ کو مایوس کس کے دربار سے نہیں کیا جا رہا ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جس نبی کی عظمت کا حال یہ ہے، جب میرے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لأہل الذنوب من امتی، میری شفاعت میری گناہگار امت کے لیے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ بیٹھے تھے، میرے صحابہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں قیامت کے دن پرہیزگاروں کو شفاعت کر کے جنت دلاؤں گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، علماء سماعت فرمائیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، لا لیکن المذنبین الخطائین، نہیں بلکہ میری شفاعت میرے گنہگار پاپیوں امتیوں کے لیے ہے، میری شفاعت میری امت کے خطا کاروں کے لیے ہے۔ اسی موقع پر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، اے پاپیوں خاطیوں، تم اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو۔ پاپی رو رہا تھا، ہچکیاں لے رہا تھا، سسکیاں لے رہا تھا کہ گناہ مجھ سے ہو گئے، ان گناہوں کی سزا ہم کیسے بھگتیں گے؟ مگر دیکھو رب کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے۔ مجرم سوچ رہا تھا کہ اب سزا ہوگی، اب ہم سزا پائیں گے، مگر رب کی رحمت نے آواز دے دی، نہیں نہ اب تمہارے لیے سزا ہے، نہ پرسی سے محبوب کا اشارہ ہو گیا ہے، محبوب کی انگلی اٹھ گئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، قیامت کی بات چل رہی ہے۔ یا رسول اللہ، قیامت میں تو بڑی بھیڑ بھاڑ ہوگی، سرکار قیامت میں اتنا بڑا مجمع ہوگا، ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ اب ذرا آپ غور فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب ہونا چاہتے ہو قیامت میں تو تمہیں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، قیامت میں آپ کے قریب کون ہوگا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا ہے وہ قیامت میں میرے زیادہ قریب ہوگا۔ یا رسول اللہ، اور کون قریب ہوگا آپ سے؟ آقا فرماتے ہیں، جو کسی یتیم پر شفقت کرتا ہے، اس کے اور میرے درمیان میں صرف اتنا فاصلہ رہے گا، 2 انگلیوں کا اشارہ آپ فرما رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اور کون قریب ہوگا آپ کے قیامت میں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ لوگ قریب ہوں گے جو انصاف کرنے والے ہیں، وہ لوگ قریب ہوں گے مجھ سے جو تجارت سچی کرنے والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کی طرف وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ مجھ سے قریب ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین یا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دونوں روایتیں پائی جا رہی ہیں، سوال کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ، قیامت میں اتنی بھیڑ بھاڑ ہوگی، ہم آپ کو کہاں پائیں گے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ میزان عمل پر مجھ کو ڈھونڈ لینا، جہاں میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے وہاں میں رہوں گا۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، وہاں نہ پاؤں؟ آقا فرماتے ہیں، پل صراط کے کنارے ڈھونڈ لینا، کہ جب جہنم کے پشت پر رب تعالیٰ پل صراط کو قائم کرے گا، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ ایک پل ہے، جہنم کے پشت پر وہ رکھ دیا جائے گا، اور اسی پر سے ہم کو اور آپ کو گزرنا ہوگا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، گناہوں کی بل بنیاد پر کیسے اب گزرو گے اس پل صراط سے؟ اس پل صراط سے ڈرو جو تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، اس پر سے گزر کر کے جانا ہے۔ اس پل کو رب تعالیٰ جہنم کے پشت پر قائم فرمائے گا۔ اے مسلمانوں، اس سے گزر کر کے تمہیں جنت میں جانا ہے۔ اللہ خیر فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ کو اس کے کنارے ڈھونڈ لینا۔ صحابہ
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہاں بھی آپ نہ ملیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہاں بھی آپ نہ ملیں؟ آقا فرماتے ہیں میرے ملنے کی یہی 3 جگہیں ہیں، یا تو میں حوض کوثر پر ملوں گا اپنے امتیوں کو اور قیامت میں پیاسے لوگوں کو جام عطا کرتا ہوا، یا میزان عمل پر جب ان کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو وہاں ان کو بچاتا ہوا ملوں گا، یا تو جب پل صراط سے گزریں گے تو پل صراط کے کنارے رب کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا مانگتے ہوئے ملوں گا۔ میرے ملنے کی یہی 3 جگہیں ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری وضاحت بیان فرما دی ہے۔ اب آپ ذرا ملاحظہ کرتے چلیے پیارے، آقا کا کریمانہ حال قیامت کے میدان میں کیا ہوگا؟ سارے لوگ کھڑے ہیں، اللہ کے حبیب اپنے سر مقدس کو سجدہ سے اٹھاتے ہیں، خوش ہیں اور خوشی کے آنسو نگاہ نبوت سے جاری ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مولا یہ سب تیرے گنہگار بندے ہیں، پروردگار ان کا حساب و کتاب جلد لے لے۔ جیسے آقا یہ عرض کریں گے رب کی بارگاہ میں، اب میزان قائم کر دیا گیا، پل صراط پر جہنم کے پشت پر پل صراط کو لگا دیا گیا۔ سارے لوگ عرض کریں گے یا رسول اللہ ہماری زبانیں پیاس سے باہر نکل آئی ہیں، میرے آقا ہمیں کچھ مل جائے پینے کے لیے۔ قیامت میں کون پانی اور ہوگا؟ حوض کوثر وہ محبوب کے قبضہ میں ہوگا۔ آج کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو محبوب کے اختیار پر حملہ کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تمہاری زبان سے یہ جملہ نکلا تو تمہارے ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ تو نبی کا اختیار دیکھنا چاہتا ہے تو قیامت کے میدان میں نبی کا اختیار دیکھ لے۔ قیامت کے میدان میں میرے آقا کے قبضہ میں حوض کوثر ہے، رب تعالیٰ نے کوثر اپنے محبوب کے اختیار قبضہ اور اختیار میں دے دیا ہے۔ محبوب کوثر کی طرف اشارہ کریں گے تو کوثر سے پیالے بھر بھر کر کے اڑیں گے اور سارے امتیوں کے ہاتھ میں پہنچ جائیں گے، وہ پیاسے رہیں گے، پی لیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں الہی جب زمانے باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ میرے آقا کوثر کے مالک ہیں، امتیوں کو جام عطا کر رہے ہیں۔ سارے لوگ عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم پریشانی میں مبتلا ہیں، یا رسول اللہ پسینے میں شرابور ہیں، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے۔ آقا اپنے زلف معمبری کو کھول دیں گے، نبی کی زلفیں قیامت کے میدان میں لہرائیں گی کہ سایہ پھیل جائے گا اور اس سایہ میں سارے لوگوں کو سکون مل جائے گا، محشر کی تپش سے سب محفوظ ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشق رسول نے اسی طرف اشارہ کیا کہ ہم گنہگاروں کو یا رب تپش محشر میں، سبحان اللہ، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے مولا جلد حساب و کتاب لے لے۔ میزان قائم کر دیا گیا، اب سب لوگ لائے جا رہے ہیں، میزان ہو رہا ہے، میزان پر چڑھایا جا رہا ہے۔ اب آپ ذرا غور کرو میزان پر کیوں آپ کو چڑھایا جائے گا؟ آپ کی نیکیاں اور برائیاں میزان عمل پر تولی جائیں گی۔ آپ اس فکر میں ہو پیارے کہ ہم چاہیں جو کرتے چلے جائیں، رب تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم تمہارے دلوں کے راز کو رب جان رہا ہے، اور تمہارے ہی لیے تمہارے دونوں کندھے پر 2 فرشتے متعین کیے گئے ہیں جو تمہاری نیکیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے میدان میں تمہاری نیکیاں تولی جا رہی ہیں، اچھائیاں تولی جا رہی ہے اور برائیوں کو وزن کیا جا رہا ہے۔ وہاں کا ترازو کا حال یہ ہوگا کہ نیکی کا پلہ اوپر جائے گا، برائی کا نیچے آئے گا۔ مجرموں کو چڑھایا جا رہا ہے، کچھ تو ایسے ٹھہریں گے جن کو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، مگر کچھ ایسے بھی سیاہکار ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہم جیسے ناکارہ ہوں گے۔ جب میزان عمل پر چڑھایا جائے گا تو صرف برائیاں ہی برائیاں ہیں، نیکیوں کا پتہ ہی نہیں۔ اب وہ گنہگار چیخ پڑے گا اور رونے لگے گا، نگاہیں اس کی جھک جائیں گی شرم و ندامت سے۔ یا رسول اللہ اب خبر لو، یا حبیب اللہ اب ہمیں جہنم سے بچاؤ، یا رسول اللہ ہمارا جرم ہمارے سامنے ہے، میرے آقا کون آپ کے سوا ہے جو مدد کرے گا؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان کا حال یہ ہوگا
کہ کوئی نبی کو میزان پر پکار رہا ہے، کوئی حوض کوثر کے پاس پکار رہا ہے، کوئی پل صراط کے قریب پکار رہا ہے، اور آقا کا کریمانہ حال ہوگا کہ سب کی مدد فرما رہے ہیں۔ جب سرکار کو آواز دی جائے گی تو اس کا نقشہ وسطاذ زمن نے اس حیثیت سے کھینچا ہے کہ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا۔ امر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں کیا بات ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کا امتی ہے، ابھی ابھی اس کا میزان کیا گیا مگر اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ یہ جنت میں جا سکے، یا رسول اللہ اب اس کے لیے حکم ہونے والا ہے جہنم کی طرف اس کو لے جایا جائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں ٹھہرو، اب اس کا میزان پھر سے کیا جائے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ربی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ میزان کیا گیا، لیکن میرے آقا پھر سے میزان کروا رہے ہیں۔ ان فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ محبوب کا حکم ہے، رب کے چہیتے کا حکم ہے، یہ حقیقت میں رب ہی کا حکم ہے، بخشش کا بہانہ ذرا ملاحظہ کرو۔ پھر سے میزان کیا جا رہا ہے، فرشتوں کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ محبوب سے یہ کہہ دیں یا رسول اللہ ابھی ابھی تو اس کا میزان کیا گیا، ابھی ابھی تو اس کی نیکیاں اور برائیاں تولی گئی ہیں پھر آپ کا وزن کروا رہے ہیں۔ نہیں، محبوب کا حکم ہو گیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ بزم محشر کو رب تعالیٰ نے محبوب کی اظہار عظمت ہی کے لیے سجایا ہے، ورنہ رب کو تو معلوم ہے کہ رب کے کتنے بتنے بندے جنتی ہیں، کتنے دوزخی ہیں، وہ دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دے، جنتیوں کو جنت میں ڈال دے، لیکن نہیں، میزان پھر سے کیا جا رہا ہے، اور میرے آقا تشریف فرما ہے، نگاہ نبوت میزان پر لگی ہوئی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں فرشتے کہ وہی جس مجرم کا جرم تولا گیا تھا تو جرم ہی جرم تھا، اب وزن کیا جا رہا ہے تو نیکیاں ہی نیکیاں پائی جا رہی ہیں۔ فرشتے حیران ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ ابھی معاملہ کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ محبت سے مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا، اس درود کو میں نے اس کے نام عمل میں ڈال دیا، اللہ نے اس درود کی برکت سے اس کے سارے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا، تب تک ندا آئے گی رب کی جانب سے، اے میرے فرشتوں یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب جس کو وزن کرا رہا ہو اس بندے کو بھی میں جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے، اس لیے میرا محبوب میزان پر قیام فرما ہے، محبوب کے قیام کی برکت سے اس کی سارے جرموں کو معاف کر دیا گیا، ان سارے جرموں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ اللہ اللہ اب کوئی پکار رہا ہے، یا رسول اللہ ہماری خبر لیجئے، اے میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دوسرا مجرم پکارے گا، مجرم کا نام عمل اس کے سامنے رکھا گیا ہے، سارا دفتر سامنے ہے، یہ تیرے کالے کرتوت ہیں جو تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے کام کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ سارے تیرے کالے کرتوت ہیں، تیری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تم ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی قیامت میں دیکھ رہے ہو، اور جو تم ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی قیامت میں دیکھو گے۔ اے مسلمانوں تمہارے ذرے ذرے نیکیوں کا علم رب کو ہے، قیامت میں دکھایا جائے گا، اور تمہارا سارا گناہ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ جب گناہ کا دفتر کھلے گا تو بندہ ندامت سے اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رونا شروع کرے گا، یا رسول اللہ اب کون ہے جو ہمیں رسوائی سے بچائے، یا حبیب اللہ ہمیں کون ہے جو قیامت کے میدان میں ذلت سے بچائے، اے میرے آقا مجھ سے بڑا جرم ہوا، سرکار ہماری مدد کرو۔ آقا کی بارگاہ میں فریاد پیش کرے گا، میرے آقا جلوہ افروز ہیں، کیا بات ہے فرشتوں، یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے، اتنا بڑا مجرم ہے، اس کے سارے کرتوت ہیں، سرکار ملاحظہ فرما لیجئے آپ اس کے نام عمل کو۔ آقا ارشاد فرمائیں گے فرشتے اس کے نام عمل کو سمیٹ دو، جیسے میرے سرکار فرمائیں گے عمل نامہ بند کر دیں گے فرشتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، اور جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ یہ کس کی عظمت ہے؟ اس نبی کی سیرت سن رہے ہو جس کا وقار رب کی بارگاہ میں یہ ہے، ذرا ان سے بھی نبی کی سیرت سن لو جو کتابوں میں لکھ گئے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ نجد کی حرام خور اولادیں ہندوستان میں نحوست پھیلا رہی ہیں،
نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ تم نبی کی وہ سیرت پیش کر رہے ہو کہ مسلمان سنے تو سوچنے لگے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جن کو کوئی اختیار نہیں ہے، جو ہمارے کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں۔ معاذ اللہ، اپنے نبی کی عظمت دیکھو، یہ قیامت کا میدان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہوگا، اللہ کے فرشتوں پھر سے اس کا میزان کرو، پھر سے میزان کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے کوئی ٹکڑا دست نبوت میں لیا اور ہاتھ ڈال دیا میزان میں، اس ٹکڑے کا پڑھنا ہوگا کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائیاں ختم ہو گئی۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس نے محبت سے مجھ پر درود پڑھا تھا، نور کے فرشتے نے نور کے کاغذ پر نور کے قلم سے نوٹ کر لیا تھا، میری بارگاہ میں پیش کر دیا تھا، وہ میں نے اس دن کے لیے اس کے لیے محفوظ رکھا تھا، وہی ہے۔ اب آپ ذرا غور فرماؤ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کس انداز سے تمہارے کام آ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی، یا رسول اللہ اب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہے۔ جب پل صراط سے گزرنے کا معاملہ ہوگا، میرے سرکار کی محبت دیکھو ہم گنہگاروں سے، میرے آقا تیز رفتار چل کر کے پل صراط کے کنارے پہنچیں گے اور آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں رب سلم رب سلم، میرے پروردگار سلامتی عطا فرما، مولا سلامتی عطا فرما، میری امت گزر رہی ہے، مولا سلامتی عطا فرما، میری امت گزر رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس طرح سے دعا مانگتے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عشق کے میدان کے دھنی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ پل صراط کے کنارے قیام فرما ہو اور ہم غلاموں کا گزر ہو تو اب ہم پل صراط سے گزرتے ہوئے ڈریں گے نہیں، بلکہ اب تو ہم پل صراط سے مچلتے ہوئے گزریں گے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، سبحان اللہ، پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد، صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو گئے اور رب سلم رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، میرے آقا فرمائیں گے کہ ایسا کرو جبریل کو اطلاع دو۔ حضرت جبریل کو کیوں اطلاع دی جا رہی ہے ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھیے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر ہیں اور جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب میں بلایا تھا عرش اعظم پر، جب میرے سرکار تشریف لے گئے تھے جس کو معراج کہا جا رہا ہے، معراج کی رات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے سامنے حضرت ام ہانی کا مکان ہے، ان کے مکان میں میرے آقا جلوہ افروز ہیں، رات کا سناٹا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اور حضرت ام ہانی کا دروازہ کھلا یا چھت پھٹی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس وقت دروازہ کے قریب موجود تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، کسی نے آواز دی، میں دروازہ کھولنا نہیں چاہتی تھی مگر میرے ابو نے کہا بیٹی دروازہ کھول دو، جب میں نے دروازہ کھولی تو میں نے دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں جو حاضر ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک روایت معراج شریف کی یہ بھی ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، دروازے پر 70,000 فرشتے ٹھہرے ہیں نبی کا استقبال کرنے کے لیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ام ہانی کے مکان کی چھت کو پھاڑ دیتے ہیں اور پھاڑنے کے بعد جب جلوہ افروز ہوئے تو دیکھا کہ محبوب آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا آج سو رہے ہیں، ہر رات تو آقا عبادت کر رہے تھے مگر آج رات میرے سرکار سو رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے نبی کو جگایا کیسے ذرا ملاحظہ فرمائیے اور ان حرام خوروں سے پوچھئے، یہ بھی اس روایت کو پڑھتے پڑھاتے ہیں مگر سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑیں داستان کیسے، رلائیں تو بغاوت ہے، ہنسائیں تو بغاوت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کیسے جگاتے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں فقط بالقدمہ، حضرت جبریل علیہ السلام آقا کے دونوں قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ کس انداز سے جبریل نے نبی کے قدموں کو چوما ہوگا جبریل جانے، اور جن کا قدم چوما جا رہا ہے وہ نبی جانے کس کیفیت سے جبریل علیہ السلام نبی کونین کے مقدس قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ میرے آقا آنکھیں کھول دیتے ہیں، اللہ کا فرشتہ حاضر ہے، یا رسول اللہ سلام آپ کو عرض کیا جا رہا ہے اور رب نے آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ میرے آقا آج رب کے قرب میں آپ چلیے،
اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سارا ماحول عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم ایسے آپ کو نہیں لے چلیں گے، آپ کو دولہا بننا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے استقبال میں دروازے پر 70,000 فرشتے حاضر ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میرے آقا نے ملاحظہ کیا 70,000 فرشتوں نے سلام پیش کیا، زمزم شریف کا پانی لایا گیا، نبی کو غسل دیا جا رہا ہے، جوڑا لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہیں۔ اب جب میرے آقا کو غسل دیا جا رہا تھا تو ذرا وہ انداز ملاحظہ فرمائیے کہ سرکار کے غسل کا پانی معراج کی رات میں گرا تو ہوا کیا؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ بچا جو ان کے تلووں کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ سبحان اللہ سبحان میرے سرکار کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو پانی کہاں سے پہلے ڈالا جاتا ہے؟ سر سے ڈالا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بالا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بچا جو ان کے تلووں کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے پائی دولہا کی اترن وہ پھول گلزار کے چنے تھے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنایا گیا، اور جب میرے سرکار دولہا بنے تو کعبہ وجد کر رہا تھا، آج محبوب رب کے قرب میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سواری سامنے لائی گئی، تب تک سواری نے شوخی کی۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں براق ٹھہر جا، تو جانتا ہے تجھ پر کون سوار ہونے والے ہیں؟ یہ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں۔ براق نے عرض کیا اے سید الملائکہ میں گستاخی کی بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میری ایک آرزو ہے کہ آج رب کے قرب میں محبوب جا رہے ہیں اور جس طرح سے مجھ کو سواری ہونے کا شرف بخش رہے ہیں، اے سید الملائکہ میری ایک تمنا ہے، آقا کی بارگاہ میں میری طرف سے آپ عرض کر دیں کہ کل قیامت کے میدان میں سرکار جب حشر کا دولہا بن کر کے اور جنت میں تشریف لے جانے لگا تو مجھے کو سواری ہونے کا شرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف یہی میری تمنا ہے۔ تب تک حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے؟ آقا نے فرمایا جبریل ہم نے سن لیا، براق سے کہہ دو اس کی تمنا پوری کر دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ سواری ہے، جانور ہے جو نبی سے اپنی تمنا پوری کروا رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ یہ کیسے جانور ہیں کہ نبی سے مانگو تو مشرک قرار دے دیے جاؤ، نبی تمہیں کچھ دے نہیں سکتے ہیں، یہ الزام لگایا جا رہا ہے اور نبی کی مقدس ذات پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھ نبی سے جانور کس طرح سے مانگ رہا ہے۔ وہ جو براق ہے، سواری ہے، معراج میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سوار ہونے کے لیے جا رہے ہیں، سرکار نے اس کی مراد کو پوری کر دیا۔ اب میرے آقا چلے اور جب سدرہ پر پہنچے جہاں حضرت جبریل کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں جاؤں گا۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا آگے نہیں چلو گے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا جبریل تمہاری کوئی حاجت ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ ٹھہریں۔ میرے سرکار میری بھی ایک تمنا ہے، وہ تمنا یہ ہے کہ جب آپ مکہ سے چلنے لگے تھے تو براق نے عرض کیا تھا کہ قیامت کے میدان میں جب آپ حشر کا دولہا بن کر کے چلیں تو سواری ہونے کا وہاں بھی مجھے کو شرف بخش دیں۔ یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں جب پل صراط سے آپ کی امت گزرے تو پل صراط پر آپ کی امت کو گزرنے کے لیے میں اپنے پر کو فرش بنا دوں۔ یا رسول اللہ یہ میری تمنا قبول فرما لیجئے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی سے معراج کی رات میں مانگ کون نہیں رہا ہے؟ جانور تو مانگ رہا ہے، چرندے پرندے مانگ رہے ہیں، ہوا فضا تو سوال کر رہی ہے، آسمان کے دروازے پر سوالیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، سارے لوگ نبی سے مانگ رہے ہیں، سید الملائکہ نبی سے مانگ رہے ہیں۔ آج نبی سے مانگا جائے تو شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تم بتاؤ آخر مسلمانوں کو مانگنے کا دروازہ کہاں ہے؟ کس دروازے سے مسلمان مانگے گا؟ رب تعالیٰ ہی عطا فرما رہا ہے۔ تمہیں جو کچھ حاصل کرنا ہے نبی کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ تمہیں اگر آخرت لے لی ہے تو نبی کی چوکھٹ پر آؤ تب پاؤ گے، تمہیں وقار لینا ہے تو نبی کی بارگاہ میں آؤ تب پاؤ گے، تمہیں بخشش کا پروانہ لینا ہے تو مصطفیٰ کی چوکھٹ کی حاضری دو تب تمہیں ملے گا۔ تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ نبی کریم ہی کی چوکھٹ ہے جو تم خدا کی عطا حاصل کر سکتے ہو۔
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے یہ منوا لیا تھا، میرے آقا نے قبول فرما لیا۔ اب قیامت کے میدان میں جب سرکار پل صراط کے کنارے تشریف فرما ہو رہے ہیں، ارشاد ہو رہا ہے جبریل کو اطلاع دو میری امت گزر رہی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اہل صراط روح امی کو خبر کریں، سبحان اللہ سبحان اہل صراط روح امی کو خبر کریں، اور جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، فرش پر کریں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، قیامت کے میدان میں پل صراط سے گزرو گے، سید الملائکہ اپنا فرش پر فرش بنا رہے ہیں، ذرا اپنے قدم کا جائزہ لیجئے اور گناہوں سے توبہ کیجئے، آپ کو کتنا وقار ملا ہے۔ آقا کے صدقہ میں امت گزر رہی ہے، میرے سرکار کا کریمانہ حال ذرا مراحب ملاحظہ فرمائیے۔ قیامت میں اتنی بھیڑ بھاڑ ہے، سارے گنہگار مغفرت مغفرت چلا رہے ہیں، سارے لوگ فریاد کر رہے ہیں، آقا کا یہ کریمانہ حال ہوگا، کیسے کیسے انداز سے لوگ بخشے جائیں گے، میرے سرکار کا دریائے کرم جوش میں آئے گا۔ آقا ارشاد فرمائیں گے ابو بکر شفاعت کرو، عمر ابن خطاب شفاعت کرو، سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی کو حکم ہوگا شفاعت کرو، مولا کائنات کو حکم ہوگا شفاعت کرو۔ امام حسن حسین اسی سرخ حالت میں حاضر ہوں گے، خاتون جنت کو حکم ہوگا نبی کی بیٹی محمد کی لخت جگر خاتون جنت فاطمہ جنت میں جائیں، حضرت خاتون جنت ٹھہر گئی ہیں، ارشاد ربانی ہو رہا ہے، محبوب کی لخت جگر جنت میں جا کیوں نہیں رہی ہیں؟ 70,000 کنیزوں کے جھرمٹ میں خاتون جنت کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت فاطمہ زہرا ٹھہری ہیں، رب کا حکم ہوگا جانے کی وجہ، عرض کریں گے میرے مولا میں اپنے بچوں کے خون کی سرخی تیری بارگاہ میں مانگ رہی ہوں۔ حضرت امام حسن حسین حاضر ہیں، رب تعالیٰ کا حکم ہوگا میرے محبوب کے نواسوں کا مطالبہ کیا ہے؟ عرض کریں گے پروردگار تیرے محبوب کے ناموس کے لیے حسین نے کربلا کی سرزمین پر اپنے خون کا جو آخری قطرہ پیش کیا تھا، مولا تیرے علم میں ہے میرے محبوب کے امتیوں کی مغفرت فرما۔ رب کا فرمان ہوگا کہ حسین سے جتنوں کو محبت ہے اعلان کر دو قیامت کے میدان میں سب کی مغفرت تک۔ حبیب ارشاد فرمائیں گے میری امت کے علماء تم بھی رب کی بارگاہ میں شفاعت کرو۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں تم عرض کرو اے اللہ یہ سب میرے متعلقین ہیں، ان کی مغفرت فرما، اور رب تعالیٰ اپنے محبوبوں کے اس عرض کو قبول کر کے بخش دے گا، اسی کا نام ہے شفاعت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا میری امت کے حاجیوں تم شفاعت کرو، تو جس حاجی کا حج رب نے قبول فرما لیا ہے وہ حاجی اپنے گھر کے 400 افراد کی مغفرت کرائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ قرآن کو حکم ہوگا حفاظ تم شفاعت کرو، تو حافظ قرآن کے والدین کا تو حال یہ ہوگا کہ قیامت کے میدان میں حافظ کے والد والدہ کو نور کا تاج عطا ہوگا، سبحان وہ نور کا تاج پہن کر کے جب قیامت کے میدان میں چلیں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، تو اعلان کرے گا منادی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا تھا، یہ ان کے ماں باپ ہیں جن کو یہ انعام رب کی طرف سے حاصل ہوا ہے، وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں نور کا تاج اوڑھے، وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے، لوگ رشک کریں گے ہائے کاش ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے ہوتے۔ حافظ قرآن کے لیے حکم ہوگا وہ شفاعت کرے تو حافظ قرآن اپنے گھر کے ان 10 افراد کی بخشش کرا لے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو، یعنی ان کو جہنمی قرار دے دیا گیا ہو، وہ مغفرت کروا لیں گے۔ عالم دین کو حکم ہوگا تو علماء کی تو شان ہی نرالی ہے، اللہ اللہ، علماء اور شہید کے خون کا اور علماء کی سیاہی کا مقابلہ ہوگا۔ جب علماء کی سیاہی قلم کی اور خون وزن کیا جائے گا شہید
شہیدوں کا تو شہیدوں کے خون پر عالموں کے قلم کی سیاہی غالب ہو جائے گی. اللہ اللہ حکم دے گا رب تعالیٰ یہ شفاعت کریں تو علماء تو یہ بے شمار لوگوں کو شفاعت کریں گے جن کی گنتی ہی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہوگا. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن عام فرما دیا. آپ سب شفاعت کر رہے ہیں. غوث اعظم شفاعت کر رہے ہیں. خواجہ غریب نواز شفاعت کر رہے ہیں. امام اعظم شفاعت کر رہے ہیں. امام شافعی شفاعت کر رہے ہیں. امام حنبل شفاعت کر رہے ہیں. امام مالک شفاعت کر رہے ہیں. حنفیوں کی بخشش ہو رہی ہے, شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے, مالکیوں اور حنبلیوں کی بخشش ہو رہی ہے. قادری بخشے جا رہے ہیں, چشتی بخشے جا رہے ہیں, سہروردی بخشے جا رہے ہیں. یہ سارے سلسلے کے لوگ بخشے جا رہے ہیں. ان کی مغفرت ہو رہی ہے. اللہ اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ایسے ایسے لوگ اب جنت میں جا رہے ہیں. ذرا اپنے آقا کی عظمت ملاحظہ فرما لو. جنتیوں کی ایک ٹیم جنت میں جا رہی ہے اور ایک ٹیم کے لیے حکم ہو جائے گا کہ یہ جہنم میں جائیں, تو اس کے سامنے سے جنتی لوگ گزریں گے. تب تک جہنمی جنتی کا دامن تھام لے گا, روک دے گا, ٹھہر جاؤ. جنتی رک جائے گا. مجھے پہچانتے ہو؟ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں, اما تعریف نہیں کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں پہچانتا ہوں. کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا انا الذی وهبت لک وضوا, میں نے آپ کو دنیا میں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا. آج میں اتنا بدعمل ہوں کہ اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر رب تعالیٰ کے قہر و غضب کا سوال میرے اوپر ہو گیا. مجھے کون بچائے گا رب تعالیٰ کے قہر و غضب سے؟ ہم کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا. ہم جہنمیوں کی فہرست میں کھڑے ہیں. تم جنتی ہو, میں نے تمہارے ساتھ دنیا میں ایک کام کیا تھا, اس کا بدلہ ہمیں دے دو. وہ ٹھہرا ہوا ہے. دوسرا جہنمی پکڑ لے گا جنتی کو. مولانا فاروق, مولانا عبدالحقیق صاحب ٹھہرو, مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں کہو کیا بات ہے؟ انا الذی سقیتہ شربتا, میں نے آپ کو پانی پلایا تھا دنیا میں, آپ مجھ کو اس کا بدلہ دے دیجئے. یہ جنتی بندے ٹھہرے ہوئے ہیں. رب کا حکم ہوگا میرے بندے جنت میں جاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بندے عرض کریں گے پروردگار یہ تیرے بندے ہیں, انہوں نے دنیا میں مجھے وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا. یا اللہ انہوں نے دنیا میں مجھ کو پانی پلایا تھا, یہ مجھ سے بدلہ مانگ رہے ہیں. خدا کی قسم قربان جاؤ نبی رحمت پر, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, اے میرے بندو جنتیوں, تم ان سب کا ہاتھ پکڑ لو, جنت میں لے کر چلے جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کرم دیکھو. میں عرض کرتا ہوں یہ مسلمانوں, اگر تم نے جنتی کو پانی پلا دیا, وہ اختیار رکھ رہا ہے تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے, تو جس نبی کو رب تعالیٰ نے جنت کا قبضہ دے دیا ہے اس نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار بول پڑا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو. تم سے اور جنت سے کیا مطلب, منافق دور ہو. ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. اور کیسے لوگ اس دن بخشوائیں گے, ذرا یہ ملاحظہ کر لو. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی عظمت کون نہیں جانتا ہے؟ عورتوں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ مردوں کی بھیڑ آپ کے پاس زیادہ ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ ہم عورتیں مردوں کی بھیڑ کی بنیاد پر آپ کے قریب نہیں ہو پاتی, ہمیں دین کی باتیں سننے کو نہیں ملتی ہیں. یا رسول اللہ ہمارا جلسہ آپ الگ متعین فرما دیں. اللہ کے حبیب نے قبول فرما لیا. عورتوں کا جلسہ ہوا, سرکار تشریف لے گئے, میرے آقا خطبہ دینے لگے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عورت کے بچے مر گئے ہوں, کچے بچے, وہ قیامت میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کر کے جنت دلائیں گے. وہ بچہ رب کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے جھگڑے گا. علماء فرماتے ہیں جھگڑنے کا مطلب وہ مچلے گا, وہ عرض کرے گا میرے مولا میرے باپ کو بخش, میری ماں کو بخش, تب میں جنت میں جاؤں گا. سبحان اللہ. اور وہ مچل مچل کر عرض کرے گا. رب تعالیٰ اس بچے کے مچلنے کو قبول فرمائے گا, اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا. سبحان اللہ. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اور جس کا ایک بچہ مرا ہو؟ آقا فرماتے ہو ایک بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کرائے گا. تب تک وہی حضرت ام المومنین عرض کرتی ہے یا رسول اللہ,
اور جس عورت کے کوئی بچہ ہی نہ ہو آقا فرماتے ہیں اس کی بخشش میں کراؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. اور سلام اس پر کہ جس نے کہہ دیا سب میرے ہی میرے ہیں. اور کون بخشوائے گا؟ ذرا اس کو بھی سنو. قرآن کی تلاوت کیا کرو، مسجدوں میں جایا کرو، مسجدیں تعمیر ہوں تو اپنے حسب وسعت حصہ لیا کرو. آج تو مسجدوں کو شہید کرنے اور گرانے کا پلان بنایا جا رہا ہے. بابری مسجد کو فسطائی طاقتوں نے اپنے بلبوتے پر شہید کیا، بت خانے میں تبدیل کیا. حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے مسجد خالصہ زمین پر تعمیر کی جاتی ہے. اگر مسجد کی زمین کسی کی ملکیت ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے تو آپ زبردستی کر کے اس پر وہ تعمیر مسجد کی نہیں کر سکتے. خالصہ زمین پر ہماری مسجد کی تعمیر ہوئی، مگر ایسی تاریخ گڑھی گئی جس تاریخ نے ہندوستان میں انصاف و دیانت کا جنازہ نکالا. مسلمان اور غیر مسلم کو ایک ایسے انداز سے لڑایا کہ جس میں عبادت گاہ زد میں آئی اور عبادت گاہ کا چہرہ مسخ کیا گیا. عبادت گاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. عبادت گاہ گرانے والوں کو فردن جو سزائیں رب کی طرف سے ملی وہ سزائیں میں نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن ایک بات تو میں ضرور عرض کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ تالا کھلوایا تھا جس نے، اس کا بھی نام و نشان مٹا. شہید کروایا جس نے، سیاست کا جنازہ اس کا بھی نکلا. دلی سے لے کر کے یوپی حکومت تک ان سب کے سیاست کے جنازے نکل گئے جنہوں نے بابری مسجد کے آڑ میں اپنی سیاست کو چمکانا چاہا تھا. انہیں نہیں معلوم ہے کہ جس رب نے قرآن نازل فرمایا ہے، قرآن میں رب کا حکم ہے کہ جو مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ صافی خرابہا، جس نے مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کی، ویران کرنے کی کوشش کی، لہو فی الدنیا خزی وفی الآخرت عذاب عظیم، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. وہ ساری سیاسی پارٹیاں رسوائی کی سیاہی اپنے چہروں پر لگا کر کے بھارت میں گھوم رہی ہیں. ان کا منہ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب تو باقی ہی باقی ہے. یہ جملہ میں ترشی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے ان کی عبادت گاہیں گرا کر کے. اور سن لو، بھارت کی سرزمین ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جس ملک میں بھی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ ملک امن و امان کے ماحول میں نہیں رہ پایا ہے. لوگ پریشان رہ گئے ہیں. عبادت گاہیں رب کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، تمہیں گرانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں. آج مسجدوں کو پھونکا جا رہا ہے، آج مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے. ایک قوم مسلم آج اس اسٹیج سے میں آپ کو اس منبر سے پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ اب بھی تمہیں سجدہ کرنے کا وقت نہیں آیا، اب بھی تمہیں کیا قرآن پڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے، اب بھی تمہیں کیا متحد ہو کر کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے رسول کا عشق اپنے دل میں لے کر کے آگے بڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے. اب بھی تم جماعتوں میں بکھرے رہو گے، اب بھی تم رسول اللہ کی عظمت کا کھلواڑ بناؤ گے. آؤ دیکھو میں تمہیں بتاتا چلوں. گزشتہ سال اگست کا مہینہ لے لو، گزشتہ سال اگست کے مہینے میں آپ نے ایک اعلان سنا ہوگا جو پوری دنیا میں اعلان ہوا تھا کہ ترکی میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا. اس زلزلے میں نہ جانے کتنے لاکھ انسان ترکستان میں یعنی ترکی میں ہلاک ہو گئے. کیا آپ نے اس تبصرے کو جانا کیسے وہ آیا؟ اس زلزلے کو جانا کیسے آیا تھا؟ اس پر آپ نے کچھ تنقید اور تبصرے کی بنیاد پر ریسرچ کیا کہ نہیں؟ سنو، آج اعلان ہو رہا ہے، آج رسالوں میں وہ سارے ماحول آ رہے ہیں، آج کتابیں اس کے تعلق سے منظر عام پر آ گئی ہیں کہ ترکی کا گزشتہ سال اگست کے مہینے میں زلزلہ کیوں آیا تھا. اگست کے مہینے میں ترکی میں سمندر کے کنارے جو فوجی اڈا تھا ترکستان کا، اس فوجی اڈے میں فوجیوں نے اور فوج کے جنرلوں نے ایک جشن منایا تھا اور اس جشن میں یہودیہ لڑکیوں کو اور عیسائیہ لڑکیوں کو ناچنے گانے کے لیے بلوایا تھا. وہ ساری لڑکیاں آئیں اور جب رقص و سرود کی محفل گرم ہوئی تو ایک جنرل نے اسی جوش کے عالم میں شراب پی
کر کے کہا قرآن لاؤ. قرآن لا کر کے اس کے ہاتھ میں دیا گیا. اس نے کہا پڑھ کر کے سناؤ. جب کسی نے پڑھنا شروع کیا تو اس نے کہا قرآن کا معنی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ایسی محفل میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. قرآن کا نازل کرنے والا خدا کہاں ہے؟ اس کا فرمان ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں, اور ایسی محفل میں ہم نے قرآن کو لے لیا مگر قرآن نازل کرنے والا خدا کہاں ہے؟ اتنا کہہ کر کے اس نے لڑکی کے قدم میں معاذ اللہ قرآن کو پھینکا, اور ان یہودیہ لڑکیوں نے اپنے پاؤں سے جیسے رقص و سرود ناچتے ہوئے قرآن کو لیا. تو بتانے والا بتا رہا ہے کہ سمندر پھٹ گیا اور اس سمندر سے آگ کے شعلے نکلنے لگے, اور وہ ساری محفل, وہ سارے لشکری کہاں تہس نہس ہو گئے کچھ پتا نہیں. صرف اتنا پتا چلا کہ جس زمین پر یہ محفل منعقد تھی اس زمین کو اٹھا کر کے اس سمندر میں جو آگ کا شعلہ نکل رہا تھا اسی آگ کے شعلے میں پھینکا گیا. دور سے لوگ دیکھ رہے تھے اور پھر زلزلہ ایسا محسوس ہوا, اس طرح سے آیا کہ سارے کے سارے لوگ وہاں کے ہلاک ہو گئے. سارا ترکی حکومت کا عملہ لگ گیا مگر آج تک پتا نہیں چل رہا ہے کہ وہ سب کہاں گئے, کس کھیت کے وہ مولی تھے اور کہاں ان کو چرچگ لیا گیا. اس طرح سے ان پر عذاب نازل ہوا اور رب کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ دیکھ ہم نے قرآن نازل کیا ہے, ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگست کے مہینے میں گزشتہ سال یہ زلزلہ جو ترکستان میں آیا تھا قرآن کی بے حرمتی پر یہ زلزلہ آیا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ جب قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے تو ایسا زلزلہ آیا, اور جہاں جہاں قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی رہے گی زلزلے کے عذاب میں لوگ مبتلا ہوتے رہیں گے. مسجدوں کو جہاں جہاں ویران کیا جاتا رہے گا, مسجدیں تباہ و برباد کر دی جاتی رہیں گی, سارا ماحول ختم کر دیا جاتا رہے گا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو, مسجدوں میں نمازیں پڑھا کرو. جب قیامت کا دن آئے گا اور قیامت منعقد کرے گا اللہ تعالیٰ, حکم ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکو, اور سور پھونکنے کا ماحول ہوگا تو رب کے فرشتے عرض کریں گے اے میرے مولا جب سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی, مگر پروردگار عالم ان مسجدوں کو کیا کیا جائے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا مسجدوں کو اٹھا لو اور جنت کا تاج بنا دو. یہ ساری مسجدیں اٹھا لی جائیں گی اور جنت کا تاج بنا دی جائیں گی. اب جب قیامت کا دن ہوگا جنتی گزرنے لگیں گے تو مسجدوں کو جن لوگوں نے تعمیر کیا ہے وہ مسجدیں کشتی کے شکل میں لائی جائیں گی, اور ان تعمیر کرنے والے اور نمازیوں کو حکم ہوگا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ, اور پوری رات سے وہ مسجدیں تمہیں لے کر کے جنت میں پہنچا دیں گی. تمہارے لیے جنت کس انداز سے ہے, تمہیں اس ماحول سے گزرنا ہے اور جنت میں جانا ہے. کس کس انداز سے رب تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں کی مغفرت کر رہا ہے. میرے سرکار شفاعت کر رہے ہیں, ایسی عام شفاعت ہو جائے گی پیارے کہ ایک ایک گنہگار تلاش تلاش کر کے بخشے جائیں گے. جب اس ماحول کو دیکھیں گے بڑے بڑے پرہیزگار لوگ تو کہہ پڑیں گے اے فلاں گنہ کیا بات ہے, ختم کر دیا جائے. سنیے, میں انتظامیہ ہے اور پیغمبر کی عظمت کو روکنا نہیں چاہیے. بس تھوڑا سا وقت میں لے رہا ہوں, درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ کر لو. جب میرے سرکار کی اس عظمت کو دیکھیں گے تو پرہیزگار گنہگار سے بول پڑیں گے اے فلاں گنہگار تو تھوڑا سا گناہ ہم کو دے دے اور ہماری نیکی لے لے. تو وہ گنہگار چونک پڑے گا کہ ارے ایسا معاملہ کیا ہے, ابھی تو کوئی منہ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا اور تم اپنی نیکیاں ہمیں دے رہے ہو, ہم سے ہمارا گناہ مانگ رہے ہو. اللہ اللہ معاملہ کیا ہے؟ تب تک بول پڑے گے پرہیزگار کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ آقا کریم کی کریمانہ شان کیا ہے؟ میرے سرکار گنہگاروں کی شفاعت کر کر کے جنت دلا رہے ہیں, ہمیں بھی تھوڑا سا گناہ دے دے تاکہ ہم سرکار کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افروزہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. سبحان اللہ سبحان. اور ایک بات سنو, قیامت میں اللہ کے حبیب کتنوں کو بخشوائیں گے؟ یہ سوال اٹھا تھا. صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کے گنہگار امتیوں کی کمی نہیں ہوگی, قیامت تک ہوں گے سب, کتنوں کو آپ بخشوائیں گے؟ تو آقا تعداد بتا رہے ہیں کتنوں کو میں بخشواؤں گا. سن لو حدیث شریف کے الفاظ.
آقا ارشاد فرماتے ہیں انی اشفع یوم القیامہ لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر و حجر و مدر. سبحان اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو میں قیامت میں کتنوں کو بخشواؤں گا. سنو, روئے زمین پر جتنے پیڑ ہیں, جتنے پتھر ہیں, جتنے کنکر ہیں, ان سب سے زیادہ آدمیوں کی بخشش قیامت کے دن میں کراؤں گا. سبحان اللہ. پوری دنیا کا کمپیوٹر لگا دو کہ مہاراشٹرا میں کتنے پتھر ہیں کیا شمار کر پاؤیں گے؟ کتنے پیڑ ہیں کیا گن پاؤیں گے؟ کتنے کنکر ہیں کیا گن پاؤیں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں روئے زمین پر جتنے پیڑ, جتنے پتھر, جتنے کنکر ہیں, ان سب سے زیادہ آدمیوں کی بخشش میں کراؤں گا. اب اعلی حضرت کا شعر پڑھو, ایمان تازہ ہو جائے کہ یا رسول اللہ جب اتنوں کی آپ بخشش کراویں گے تو اب ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. نبی کا یہ رحم و کرم بھی آپ دیکھتے چلو. اور میرے آقا ہی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں, یہ میری تو ہے مگر سنو سنو, نماز نہ چھوٹنے پائے. اگر تم نماز چھوڑو گے تو سزا کے بہت زبردست مستحق ہوگے. آقا ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فالقی فی النار 30 حقبا. جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے وہ 80,000 سال تک جہنم میں جلتا رہے گا. اس لیے تم آقا کی شفاعت کی فضیلت سننے کے بعد بدعمل نہ ہو جانا. نبی کریم کے صحابہ کو دیکھو, یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں, یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں, یہ حضرت عثمان غنی ہیں, یہ مولائے کائنات ہیں جن کو جنت کی گارنٹی مل چکی ہے, مگر ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے. میدان جنگ میں ہیں تو تلوار کی چھاؤں میں نمازیں ادا کی جا رہی ہیں, سمندروں کو پار کر رہے ہیں تو نماز ادا کی جا رہی ہے, اپنوں میں ہیں تو نماز پڑھی جا رہی ہے, خلوت و جلوت میں ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں, اور نماز میں کوتا ہی نہیں ہو رہی ہے. کسی صحابی سے کوئی نماز چھوٹ نہیں رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کو جنت کی گارنٹی مل چکی ہے وہ عمل کی دنیا میں کتنے آگے ہیں, اور ہم تو کتنے سیاہکار گنہگار ہیں. ہم فرائض چھوڑ بیٹھے ہیں. اللہ اللہ ایسا نہ کرنا ورنہ رب کے قہر کے مستحق قرار دے دیے جاؤ گے. اور رب کا جب قہر نازل ہوگا تو رب کا فرمان ہی ہے کہ میں اپنے محبوب کے صدقے میں تمہیں بخش تو دوں گا, مگر یہ میرے محبوب ہی کا تو معاملہ ہے. محبوب کے ذریعہ ہی سے تو میں قانون دے رہا ہوں نماز پڑھنا. حج فرض ہو جائے تو حج ادا کر لینا, زکات کے لائق ہو گئے ہو تو زکات دیتے رہنا, رمضان کے روزے کو رکھتے رہنا. آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو ان چیزوں پر عمل پیرا ہو اس کے بخشوانے کی ہماری ذمہ داری ہے, اس کو جنت دلانے کی ہماری گارنٹی ہے. میرے سرکار سارے لوگوں کی بخشش کرا دیں گے اور سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب ہمارے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے تو رب تعالیٰ کا منادی ندا دے گا قیامت میں, رب تعالیٰ کی طرف سے آردیتا یا محمد, اے محمد. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے ندا دے گا حتی ینادینی ربی آردیتا یا محمد. میرا رب مجھے پکارے گا اے محمد راضی ہو گئے ہو؟ فاقول ایو ربی ردیتو, تو میں عرض کروں گا ہاں میرے پروردگار میں راضی ہو گیا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ راضی کب ہوں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں اپنے ایک ایک امتی کو بخشوا نہیں لوں گا تب تک میں راضی نہیں ہوں گا. اسی لیے تو اجمل سلطان پوری نے کہہ دیا کہ کر کے قیامت میں شفاعت کہیں گے اجمل, میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں, میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں. عسى کا رب کا مقام محمودا, اے محبوب تمہارا رب تمہیں ان قریب مقام محمود پر جلوہ افروز فرمائے گا. وہ مقام محمود مقام شفاعت ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں ندا یا رسول اللہ ایک کتاب ہے جو بڑی مستند ہے. یا رسول اللہ کہہ کر کے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا, پکارنا, اس کا ثبوت اس میں دیا ہے بالکل عام زبان میں. 10 روپے اس کا ہدیہ ہے. مفتی عبد المنان بحرالعلوم کی تصنیف ہے, مستند روایتیں ہیں, ایک حوالہ کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا ہے. الحمدللہ اس کتاب کو آپ ضرور لیتے جائیں. دینی کتاب ہے, آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور لیتے جائیں. آپ 10 روپے پان کھا کر کے تھوک دیتے ہو, مگر اس کتاب سے آپ کے ایمان
کی حفاظت ہو جائے گی، عقیدہ آپ کا محفوظ ہوگا. اور یہ کیسٹیں ہیں یہ علم غیب پر ہے اور سرکار کی مقدس سیرت بچپن پر ہے. ان کیسٹ والوں نے تیار کیا ہے الحمدللہ، یہ بھی آپ حضرات لیتے جائیں. میں یہ اپنی زبان سے نہ کہوں تو اچھا ہے کہ یہ میری ہی تقریر ہے، یہ تو ان لوگوں کو اعلان کرنا چاہیے. الحمدللہ ایک ایک تقریر کے الفاظ حوالوں سے جکڑے ہوئے ہیں، اس کو آپ لیتے جائیں گے. اور یہ تعویذ ہے، اس کو بھی آپ حضرات یہاں لیں ہدیہ کے طور پر، تعویذ اوپر رکھیں، اپنے مکان میں دکان میں لگائیں، خیر و برکت نازل ہوگی. اور مولانا فاروق صاحب کے پاس رضوی کیلنڈر ہے جس میں بہت خوبصورت نقشہ ہے، اپنی دکانوں میں اس کو بھی آپ لگائیں، زینت بخشیں. یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اب بارگاہ رسالت میں سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام